اسلام آباد کی احتساب عدالت نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کا 2 روزہ راہداری ریمانڈ دے دیا۔ آغا سراج دورانی کو پیر کو کراچی کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آغا سراج دورانی کو گزشتہ روز سپریم کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے ریفرنس میں سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر انہوں نے گرفتاری دے دی تھی۔ آغا سراج دورانی کہتے ہیں ان کے ساتھ 30 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے حسین احمد۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار آغا سراج دورانی کو راہداری ریمانڈ کے لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب نے عدالت سے آغا سراج دورانی کے 2 روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا کی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے استفسار کیا کہ آغا سراج دورانی کو کراچی کب لے کر جائیں گے، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ پہلی دستیاب فلائٹ سے ہی اسپیکر سندھ اسمبلی کو کراچی لے جایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے آغا سراج دورانی سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو آغا سراج دورانی نے جواب دیا کہ بس جلدی کراچی بھجوا دیں۔ احتساب عدالت نے نیب کی 2 روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا منظور کرتے ہوئے آغا سراج دورانی کو پیر کے روز کراچی کی احتساب عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ سماعت کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں آغا سراج دورانی نے کہا کہ پچھلے 30 سالوں سے ہمارے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ ابھی سے تھوڑی ہو رہا ہے، 30 سال سے ہو رہا ہے۔ صحافی کے پہلے بھی اسلام آباد سے ہی گرفتار ہونے کے سوال پر آغا سراج دورانی نے جواب دیا کہ انہیں ہوائی جہاز میں سفر کرنے کا شوق ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی دورہ برطانیہ کے دوران برطانوی پارلیمنٹ کے اسپیکر لنڈسے ہولی سے ملاقات میں افغانستان خطے کی صورتحال اور پاک برطانیہ تعلقات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی ہے، جبکہ اسپیکر لنڈسے ہولی کی جانب سے امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی اقدامات کی تعریف کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے دورہ برطانیہ کے دوران پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر معظم احمد خان اور ممبر برطانوی پارلیمنٹ افضل خان کے ہمراہ برطانوی پارلیمنٹ میں اسپیکر لنڈسے ہولی سے ملاقات کی، جس میں پاک برطانیہ تعلقات سمیت افغان امن عمل میں پاکستانی کردار، افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ملاقات کے دوران کہا کہ افغانستان میں انسانیت کو غربت اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ صحت جیسی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ افغانستان میں آدھی سے زائد آبادی کو کھانے پینے کی اشیاء بھی میسر نہیں ہیں، اس لیے افغانستان کو مزید کسی تباہی سے بچانے کے لیے دنیا کو صورتحال کا نوٹس لینا ہوگا اور افغانستان میں انسانی زندگیوں کو بچانے اور امن کے قیام کے لیے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو افغانستان میں دہشت گردی کے ذریعے امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف پوری دنیا کو ایک پیج پر آ کر ایکشن لینا ہوگا۔ چودھری محمد سرور کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے نہ صرف افغانستان میں بلکہ پورے خطے میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بھی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہیں۔ پاکستان آج بھی امن کے ساتھ اور دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے۔ غلام حسین اعوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن کے زیر اہتمام پاکستان کی تہذیب و ثقافت اور سیاحت کے فروغ کے لیے واشنگٹن DC کے اسکول میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان سمیت سفارت خانے کے حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ خرم شہزاد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن کے زیر اہتمام پاکستان کی تہذیب و ثقافت اور سیاحت کے فروغ کے لیے واشنگٹن DC کے اسکول میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان سمیت سفارت خانے کے حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں ترجمان پاکستانی سفارت خانہ ملیحہ شاہد نے پاکستان کی ثقافت، سیاحت اور تاریخ کے فروغ پر مبنی تفصیلی بریفنگ دی۔ یہ تقریب سفارت خانہ پاکستان کے پروموشن پروگرام کا حصہ ہے، جس میں سفارت خانہ پاکستان اور DC پبلک اسکولز مل کر کام کریں گے۔ اس منصوبے کے تحت رواں سال DC ٹائم میں سرکاری اسکولوں کے ساتھ سال بھر کی سرگرمیوں میں پاکستانی ثقافت و سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ طلبہ میں پاکستان کے پاسپورٹ کی نمائندگی کرنے والے کارڈز تقسیم کیے گئے اور کارڈز پر انٹری اسٹیمپ بھی لگائی گئی۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید نے طلبہ کو سفارت خانہ پاکستان دورے کی دعوت دی۔ تقریب کے اختتام پر طلبہ نے پاکستانی پاسپورٹ کارڈز اور نقشے پر پاکستان کا ورچوئل ٹور بھی کیا اور اردو حروف تہجی بھی سیکھے۔ اس موقع پر طلبہ کو پاکستانی کھانا بھی پیش کیا گیا۔ طلبہ نے سفیر پاکستان اور سفارت خانے کے حکام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ امارات کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر پاک ہزارہ گروپ متحدہ عرب امارات کی جانب سے دبئی میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینیٹر چودھری تنویر خان، معروف کرکٹر عمران نذیر، کونسلر آفیسر ارسلان ستی اور ترجمان حکومت پنجاب اوورسیز پاکستانی ملک منیر امان سمیت ہزارہ کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔
مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ مجھ سے پہلی محبت میرے محبوب UAE 50ویں سالگرہ کا جشن منا رہا ہے۔ امارات برقی کمکموں سے جگمگا رہا ہے، آتش بازی کے شاندار مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ وہیں پاکستانی کمیونٹی بھی گولڈن جوبلی کا جشن منا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پاک ہزارہ کمیونٹی کے زیر اہتمام دلکش تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینیٹر چودھری تنویر خان، چودھری انصر فاروق اور خان زمان سرور نے بطور خاص شرکت کی۔ ہزارہ کمیونٹی کی تقریب میں امارات کی گولڈن جوبلی کا جشن شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ پینڈال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ UAE پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے، انہیں یہاں سے بہت پیار ملا ہے۔ پاکستانیوں نے امارات کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر ملک منیر اوان، خان زمان سرور، عباس بٹی، افضال چودھری اور چیئرمین ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام حکومت پاکستان چودھری انصر فاروق سمیت دیگر کا گولڈن جوبلی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا، پاکستان اور UAE کا بہت گہرا تعلق ہے۔ امارات کے حکمرانوں نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی دیں گے۔ 50ویں سالگرہ ہے، ہم سب خوشی سے منا رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹھیک ہے، ہم پاکستانی، لیکن ہماری دوسری یہ کنٹری ہے، الحمدللہ سب کچھ یہاں ہے ہمارا۔ UAE کی جو 50ویں سالگرہ ہے اس کے موقع پر بڑی پروقار تقریب کا جو ہے اہتمام کیا گیا، اور تمام جو UAE کے سربراہان ہیں، جو ساتوں ریاستیں ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم لوگوں کی برتھ ہم نے اسی ملک میں ہے، اور ہم نے یہاں پہ جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، یہ میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہوں گا کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے، ایسا کالج ہے کہ جو کچھ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں یہاں سے سیکھ لیں۔ ہم پاکستانی جمع ہوئے ہیں، چاہے پاکستانی کس علاقے سے بھی ہوں، ہم UAE والے لوگوں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے اور شیخ لوگوں کے لیے اس دن پہ مبارکباد دیتے ہیں۔ UAE کے ساتھ ہمارا بہت دل کی گہرائی کا تعلق ہے، تو اس کے لیے میں 50ویں سالگرہ پہ UAE کو اور UAE کے حکمرانوں کو، اور اسپیشلی ملک منیر اوان جنہوں نے آج یہ محفل سجائی ہے، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستانی گلوکاروں نے موسیقی سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ تقریب میں نیاز علی جدون، یاسر صدیق، عاشق سواتی، سابق ہاکی سٹار جعفر، طارق آفریدی، وکاس آصف شاہ سمیت پاکستانی بزنس کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے مل کر گولڈن جوبلی کا کیک کاٹا اور امارات کے حکمرانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آخر میں باربیکیو اور پاکستان کے روایتی کھانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ متحدہ عرب امارات میں 50ویں سالگرہ پر جشن شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ امارات میں مقیم پاکستانی بھی منفرد انداز میں UAE سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ 92 نیوز کے دبئی میں نمائندہ سید مدثر خوشنود ایسے ہی منچلے شہباز پاکستانی سے ملاقات کروا رہے ہیں، جنہوں نے گولڈن جوبلی کے موقع پر امارات کی 7 ریاستوں کا سائیکل پر چکر لگایا ہے۔ یہ ہیں متحدہ عرب امارات میں مقیم شہباز پاکستانی، جن کے دل میں پاکستان اور UAE کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ شہباز پاکستانی نے امارات کی 50ویں سالگرہ کا جشن منانے کا انوکھا انداز اپنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ سائیکل پر امارات اور دبئی کے حکمرانوں کی تصاویر لگا کر 7 ریاستوں کا چکر لگا کر انہوں نے اپنے انداز میں سالگرہ کا جشن منایا۔ پاکستانی لباس زیب تن کر کے شہباز پاکستانی جہاں جہاں سے گزرا، پاکستان اور UAE کی لازوال دوستی کی داستان چھوڑایا۔ شہریوں نے جگہ جگہ پر شہباز پاکستانی کا پرتپاک استقبال کیا اور اس کی محبت کے اس منفرد اظہار کو سراہا۔ شہباز پاکستانی کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ UAE ہمارا دوسرا گھر ہے۔ قومی دن کے موقع پر میں نے 2 دن میں تمام ریاستوں کا چکر لگا کر جشن منایا ہے۔ میرا یہ 2 دن کا ٹور تھا UAE کے اندر، جیسا ہمارا اپنا پاکستان گھر ہے، ہمارا دوسرا UAE گھر ہے، اور میں نے یہ UAE نیشنل ڈے جو منایا، میں نے 2 دن کا ٹور میں نے UAE پورے کا کیا ہے۔ شہباز پاکستانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ UAE میں پاکستان کا کوئی بھی قومی ایونٹ ہو، میچ ہو، وہ لازمی وہاں جاتے ہیں اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کرکٹ میچز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایونٹ پاکستان کا ہوتا ہے، UAE کے اندر، UAE سے باہر، پاکستان کے اندر، میں ہر جگہ میں ایونٹ پہ پہنچتا ہوں۔ اور میں نے یہ اپنی سائیکل 2 سال سے میں نے یہ سائیکل کو جو نا ابھی میں نے اس دفعہ میں نے سجایا ڈیفرنٹ
तरीके से सजाया है। शहबाज पाकिस्तानी ने अमारात के हुक्मरानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को UAE में बहुत प्यार मिला है। वो अमारात की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान और UAE का बरादराना ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा।